آج کے اس ماہانہ اجلاس کا عنوان ہے ہلاکت اور بربادی کے اسباب اور ذریعے، یعنی وہ اسباب، وہ ذریعہ کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہلاکت و بربادی بھیج دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں چند وجہوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے تاکہ ہم اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں، اور اگر اپنوں میں اپنے اندر وہ وجہیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہلاکت و بربادی سے خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ان وجہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج اکثر یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پارسا بنتے ہیں، اپنی صفائی کی، اپنی شرافت کی، اپنی سنجیدگی کی گیتیں گاتے ہیں اور مجرم دوسروں کو بناتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے اور جانچے۔ ایک مثال کے ذریعہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آرام کے سامان دیے، بیوی بال بچے دیے، دولت اور دھن کا ریل پیر رکھا، سماج میں اسے عزت بخشی، مقام دیا، بڑا رتبہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو روب و دبدبہ بھی دیا، اس آدمی کو روب و دبدبہ بھی دیا، ہر طرح کے عزت اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو دی۔ اب اچانک آدمی کچھ دنوں کے بعد دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی تھیں، جو عزت، جو رفعت، جو بلندی، جو روب و دبدبہ، جو اولاد، جو مال و دھن دیا تھا، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہا، فنا ہو رہا، ہلاک ہو رہا ہے، اولاد مر رہی ہے، صحت بیماریوں میں بدلتی چلی جاتی ہے، صحت بیماریوں میں بدلتی چلی جاتی ہے، مال و دھن لٹتے چلے جا رہے ہیں، برباد ہوتے جا رہے ہیں، اور جو سماج میں لوگ ہماری عزت کرتے تھے آج وہی ہماری بے عزتی پر تلے ہوئے ہیں، اور جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہمارا روب و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی کم ہوتا رہا ہے۔ اب کوئی ڈر نہیں رہا ہے، کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ فقر و فاقہ آ گئی، بیماری آ گئی، ٹینشن آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے آدمی کو جو اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے حفظ و امان میں، اللہ کے کی برکتوں میں زندگیاں گزار رہا تھا، اب اللہ کی یہ برکتیں، نعمتیں اس سے چھن رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کو مجرم ٹھہرائے کہ یہ وجہ بنا، یہ وجہ بنا، اس کی وجہ سے نعمت میری چلی گئی، اس کی وجہ سے پریشانی آ گئی، اس سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ حقیقت اس سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی مسلمان ہے، اور مسلمان کا اس بات پر ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے، سب کچھ دینے والا اللہ تعالی ہے،
سب کچھ لینے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالی کسی کو بھی آزمائش میں، بے برکتی میں، مظلومیت میں ڈالنا چاہے تو کوئی اسے آرام نہیں پہنچے۔ اب ایسے آدمی کو جس کو اللہ نے ہر طرح سے بڑھایا، رعب و دبدبا دیا، شان و شوکت دی، بادشاہت دی، عزت دی، احترام دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا، آہستہ آہستہ یہ ساری نعمتیں چھنتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنا بنایا ہوا پنجڑا اور قفس اور شیش محل وہ گرتے ہوئے ڈھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس آدمی کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ جو اللہ مجھے دے رہا تھا آج وہی اللہ مجھ سے کیوں چھین رہا ہے؟ جو اللہ مجھے نواز رہا تھا وہی اللہ مجھ سے اپنی نوازش کیوں اٹھا رہا ہے؟ تب جا کر کے انسان اپنی غلطی کو جان پائے گا، اور ہلاکت و بربادی جو اس کے مال میں، اس کے دن میں، اس کے رعب و دبدبا میں، اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں ہوئی ہے، اس سے بچ پائے گا۔ اور اگر ہم دوسروں کو بھی کوستے رہے، یہ کرتے رہے کہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ہم کبھی اپنی کمی کا احساس نہیں کریں گے، اور ہلاکت و بربادی کے جو سامان ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ہم اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے، اور پھر ہم ہلاکت و بربادی میں چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ہمارا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اور ہمارے ساتھ وہ سارے برتاؤ کیے جائیں گے جو برتاؤ کوئی بھی انصاف ور انسان کسی معمولی مخلوق کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ ہلاکت کے اسباب اور ذرائع کے ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بندوں کے عمل کے حساب سے فیصلہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بندوں کے عمل اور کردار کے حساب سے اللہ فیصلہ لیتا ہے، اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ جو بندوں کا خالق ہے، جو بندوں کا مالک ہے، جو بندوں کا رازق ہے، جب بندے اپنے اللہ، اپنے خالق و مالک اور رازق سے ڈرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آزمائش کے بعد بھی رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، رعب و دبدبا دیتا ہے، اور ہلاکت و بربادی کے سارے راستوں سے اسے بچاتا ہے۔ لیکن جب بندے، اور خاص طور پر ہم اور آپ، جب اللہ کے بندے طاغوت بن جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی معصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگیاں گزارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شریعت مطہرہ جس کے اندر ہر طرح کی عزت و برکت اور ہر طرح کی آرام کی چیزیں، جب اس کی مخالفت چپکے چپکے یا کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ٹھوکر کے طور پر، آگاہ کرنے کے طور پر، یا عذاب کے طور پر، یا ہلاکت و بربادی کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈال دیتا ہے اور ہلاک و برباد کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور اس جھٹکے کے بعد، ہلاکت و بربادی کا سامان دیکھنے کے بعد، اپنے آپ کو ہلاک و برباد ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد، جب بندہ سنبھلتا ہے اور پوزیشن لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹتا ہے، تو وہی ہلاکت و بربادی جو اس کے سروں پر منڈلا رہی تھی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت میں بدل دیتا ہے اور برکت میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام اور اللہ کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس کی مثال دی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، سورہ جن کی آیت نمبر 6 ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، غور سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر جمے رہے، سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہ راستہ جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے، سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور اپنی امت کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ اگر لوگ سیدھے راستے پر جمے رہے، یہ نہیں کہ کچھ دیر چلے کچھ دیر چھوڑ دیا، بلکہ جمے رہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہر طرف کے آرام، برکت، دولت، ہر طرح کی چیز لا کر کے میں پیش کر دوں گا، حاضر کر دوں گا، ہر طرح کا انعام، ہر طرح کا احسان، ہر طرح کا کرم، ہر طرح کی برکت اللہ تعالیٰ ہر جہاں جانب سے لا کر کے پیش کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب قوم بگڑتی ہے، جب کوئی بھی قوم بگڑتی ہے، گمراہی کے راستے کو اختیار کرتی ہے، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کے احسانات کو بھول جاتی ہے، اور یہاں تک بھول جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں پلتے ہوئے بھی اللہ سے دو دو چار چار کی باتیں کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈال دیتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ بڑے غور سے ترجمہ سادہ سنیے گا، میں بہت مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے اندر سمجھا رہا، بتا رہا اور حقیقت کو بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال دیا ہے، اگزامپل دیا ہے کہ وہ بستی والے بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بڑی ہی رفعت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے پاس اللہ تعالی کا رزق ہر چہار جانب سے کھنچ کھنچ کر کے آ رہا تھا۔ اللہ کی روزی ہر چہار جانب سے اس بستی اور گاؤں والوں کے پاس اللہ کی برکت آ رہی تھی۔ تو ہوا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس بستی والوں نے جو آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جن کے پاس ہر چہار جانب سے رزق کھنچ کھنچ کے آ رہے تھے، ہر طرح کی برکت آ رہی تھی، بنا بلائے بنا مانگے بھی، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا احسان، اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کیا، اللہ کی ناشکری کی، عمل سے، عقیدے سے، کردار سے، زبان سے، ہر طرح سے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ کا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا کپڑا پہنا دیا، بھوکمری ڈال دی، فقر و فاقہ ڈال دیا، محتاجی ڈال دی، والخوف، اور ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا۔ کس کا ڈر؟ اللہ کرے ہم لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، اسلام کے دشمنوں کا ڈر بٹھا دیا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے مخالفین کا روب و دبدبہ بٹھا دیا، جبکہ اس بستی والوں کے روب دبدبہ سے دوسری قوم کانپتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دوسروں کا ڈر بٹھا دیا، وجہ کیا ہے؟ بما کانوا، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ نے فیصلہ کیوں کیا؟ نعمت کو حکمری میں، روب دبدبے کو بزدلی میں کیوں اللہ نے بدل دیا؟ ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔
یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بھائیوں۔ جب بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ لیکن کوئی بھی قوم جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فقر و فاقہ سے دوچار کر دیتا ہے، بھوکمری ڈال دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں ان کے دشمنوں کا رعب ڈال دیتا ہے اور بزدلی ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم بہت ہی پریشانی کے حالت میں سانس لے رہے ہیں دشمنان اسلام کا، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کا رعب آج ہمارے بچوں اور بیوی اور بچیوں کے دلوں میں بیٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ عمل کے بدولت، عمل کے حساب سے اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آج جہاں دیکھو، جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ، محسوس کیا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ظالم حکومتیں، ظالم طاقتیں، ظالم افراد ہر ممکن طریقے سے ظلم و ستم کا ہر راستہ اپنا رہے ہیں اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور یہ سب محسوس کر رہے ہیں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حالت ہوئی کیوں؟ آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی کیوں؟ بنا سوچے اور غور کیے آج اس مسجد سے ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ اس بے عزتی اور رسوائی کے دہانے پر، دلدل میں ہم کیوں پڑ گئے کہ آج ہمارا کوئی روب و دبدبہ نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہمارا کوئی احترام نہیں، ہمارے اندر فقر و فاقہ ہے، ہمارے اندر مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، ہمارے اندر مختلف طرح کی ناچاکیاں اور نا اتحادی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ جبکہ ہم پہلے مسلمان نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ہمارے اسلاف مسلمان ہو کر کے زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر کے ملکوں پر حکومت کیا ہے، ملکوں پر بادشاہت کیا ہے، اور مالدار سے مالدار حکومتوں کے تخت و تاراج کو پامال کر دیا ہے، جن کے رعب و دبدبا سے صرف بزدل قوم نہیں، دنیا کی سپر پاور قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جایا کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ جیسے طاقتور قوموں کے ایوانوں میں، محلوں میں زلزلے آ جاتے تھے۔ مسلمان کا نام سن کر لوگ گھبراتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مسلمان ظلم تو نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام میں ظلم ہے ہی نہیں، مسلمان ناانصافی نہیں کرے گا کیونکہ اسلام میں ناانصافی ہے ہی نہیں، مسلمان زیادتی نہیں کرے گا کیونکہ اسلام میں زیادتی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب ان لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا تھا جو اللہ کے نافرمان تھے اور اللہ کے ناشکرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ سمجھایا ہے کہ حکومتوں سے آپ شکایت نہ کریں، ظالموں سے آپ شکایت نہ کریں، اپنے سے آپ شکایت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا كَسَبَتْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ لوگوں کو جو بھی برائی پہنچ رہی جس طرح کی، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے کرتوت کا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ آج خشکی زمین فساد سے بالکل لبریز ہے، ہر زمین پر فساد ہی فساد، دینی فساد، عقیدے کی فساد، اخلاق کے فساد، معاملات کے فساد، بگاڑ ہی بگاڑ، زمین پوری بگاڑ سے بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ سمندر بھی بگاڑ اور فساد سے بھرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت۔
لوگوں کے عمل سیاہ عمل، لوگوں کے کالے دھندے ہیں، جو شریعت میں لوگ کالا دھندا کر رہے ہیں، جس کو شریعت کو چند سکنوں کے لیے ایک بہانہ خالی بنا لیا ہے لوگوں نے، تو یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ، اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جن بگاڑ سے دوچار ہیں، جن فساد میں ہم لت پت ہیں، اس سے ہمیں اس وقت تک نجات اور چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے۔ ایک آدمی پیاس کی شکایت کر رہا، پیاس لگی ہے، بڑی تیز پیاس لگی ہے، لیکن وہ پانی سامنے موجود ہے، اٹھا کے نہ پیے تو اس کی یہ شکایت بجا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری حالتوں کو نہیں بدلے گا، ہمارے اوپر ترس نہیں کھائے گا، ہمیں امن و امان کی دولت سے مالا مال نہیں فرمائے گا، ہمیں عزت، شہرت، رفعت، بلندی اور روب و دبدبا نہیں دے گا جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھالیں گے نہیں، جب تک اللہ کی رحمت سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یاد رکھے میرے بھائی ساتھیوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم شکایتیں کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، کبھی اس کو ظالم کرے، کبھی اس کو، کیا ہم نے اپنے آپ کو بھی سوچا؟ غور، اے مسلم قوم بصیرت والی قوم ہوتی ہے، بصارت والی قوم ہوتی ہے، سمجھ بوجھ والی قوم ہوتی ہے، دانا اور بینا قوم ہوتی ہے، جہاں دیدہ قوم ہوتی ہے، جہاں بانی اس کو آتی ہے، حکومت اس کو آتی ہے، سیاست اس کو آتی ہے، اور دوسروں کو انسان بنانے کا طریقہ اسے ملتا ہے، اللہ کی زمین پر امن پھیلانے کا طریقہ اس کے پاس ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے خالص دین اسلام کو پڑھ کر، سمجھ کر، دین اسلام کے آسمانی تعلیم کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے، ورنہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے لوگوں، داستان بھی ہماری ختم کر دی جائے گی، داستان بھی ہماری ختم کی جائے، اور وہ دن دور نہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وہ دن دور نہیں جب اسپین کی حالت، اسپین کی تاریخ ہمارے ملکوں میں دہرائی جائے گی۔ اسپین جس کو اندلس کہا جاتا ہے، جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، اگر ہم اپنے آپ کو سن لیں کان کھول کر کے، اگر ہم نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیم کے سانچے میں ڈھالا نہیں، ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہوئے، تو اندلس اور اسپین کی تاریخ دہرائی جائے گی کہ جس پر طارق بن زیاد نے فتح کا پرچم لہرایا تھا، اور زمانے تک وہاں اسلام کے عدل و انصاف کے ساتھ حکومتیں کی گئی تھی، اور آج وہی حکومت کہاں چلی گئی؟ وہ تاریخ یاد کر لیجئے، بیت المقدس کی تاریخ یاد کر لیجئے۔ ایک دن تھا وہ ہمارا قبلہ اولا تھا، ہمارا قبلہ اولا تھا، بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں اتاری تھی، آج وہ کس کے چنگل میں ہے؟ ایسے ہی جب مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں گے تو کسی حکومت کو دوش نہ دیں، اپنے آپ کو۔ یہ سب فیصلے کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ آپ کرو EVM، آپ کرو فلاں، آپ کرو فلاں، ہے بات صحیح، وجہ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن فیصلہ کون فرماتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و بھلائی پہنچانا چاہے تو کون ہے
جو اللہ کے فیصلے سے آپ کو محروم کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے سپر پاور جو آپ کو نقصان سے بچا لے؟ اور اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ بندوں کے ایمان اور نیک عمل کے حساب سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شر اور برائی کا فیصلہ بندوں کے کردار اور ایمان کے حساب سے کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ہلاکت کے بہت سارے سامان، بہت سارے ذریعے، میں ایک ایک ذریعہ بتلا رہا ہوں، ہم غور کریں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، ہر آدمی اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے جو ہلاکت بربادی کا سادھن اور ذریعہ ہے، تو ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہلاکت و بربادی کے ذریعوں میں سے سب سے پہلا ذریعہ ہے اللہ تعالی کے پاک رسولوں کا اور ان کی تعلیم کا زبان سے یا عمل سے انکار کرنا۔ اللہ تعالی کا زبان سے یا عمل سے انکار کرنا، اللہ تعالی کی آسمانی کتابوں کا، خاص طور پر قرآن مجید کا زبان سے یا عمل سے انکار کرنا۔ وہ قوم جو اللہ اور اللہ کی تعلیم کا انکار کرے گی، جو رسولوں کا اور رسولوں کی تعلیم کا انکار کرے گی، جو آسمانی کتابوں کا یا ان کی تعلیمات کا انکار کرے گی، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گی، اور انکار کرنے والے قوموں کو ہی جو ماننے والی قوم تھی انہیں پر مسلط کر دے گی۔ تو اللہ کا انکار، اللہ کا کفر، اللہ کے ساتھ شرک، قرآن کی تعلیم کو پس پش ڈال دینا، رسول ہاشمی کی تعلیم کو بس سم ٹائم کے لیے یوز کر لینا، چند منٹوں کے لیے یوز کر لینا، جیسا رمضان میں کارپیٹیں گندی ہو گئی مسجدوں کی، رمضان افطار قرآن۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار زبان سے یا عمل سے یا عقیدے سے، یہ ہلاکت و بربادی کا سامان۔ اس بات پر تبصرہ کرنے کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں بتلاتا اور سمجھاتا کہ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے اسلام کے دعوے دار مسلمان ہیں جو مختلف جماعتوں گروہوں میں بندھے ہوئے ہیں اور اپنا الگ الگ نام رکھے ہیں، اسلام مسلمان کہنے کے باوجود کفر اور شرک کے دلدل سے پاک نہیں ہے، کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم پر کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اور دستور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو ہلاک و برباد کیا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیجئے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم تبع کو، قبیلے مضر کو، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے انہیں عبرت کا سامان بنا دیا۔ قوم نوح کیوں ہلاک ہوئی؟ قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی؟ قوم عاد کیوں ہلاک ہوئی؟ قوم تبع کیوں ہلاک ہوئی؟ ثمود کیوں ہلاک ہوئی؟ جتنی بھی قوموں کے ہلاکت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے محکم تنزیل قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا تھا اور اللہ کے سچے رسولوں کا انکار کیا تھا، اللہ کی تعلیم اور آدر سے منہ موڑا تھا، رسول کی تعلیم اور آدر سے منہ موڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ کیونکہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کا انکار کرے اور اللہ کی تعلیم کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، اور رسول کے راستے پر کسی بھی طرح، رسول کے راستے کی کسی بھی طرح انکار کرے، وہ ظالم ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کا انتظام کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دردناک، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ آج مہنگائی کا عذاب،
طرح طرح کی بیماریوں کا عذاب اور ظالموں کے ظلم و ستم کا عذاب۔ آج ہماری ماں بہنیں پردہ نشی ہو کر سفر نہیں کر سکتی۔ آج ہمارا داڑھی رکھنے والا مسلمان ٹرینوں کے اندر اس کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہے اور حیوانیت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا رزلٹ ہے، یہ ہماری بدعملیوں کا رزلٹ ہے، اللہ سے ہماری دوری کا رزلٹ ہے۔ اللہ کا انکار، اللہ کے حقوق میں شرک، رسول کا انکار، رسول کے رسالت میں شرک کا یہ نتیجہ ہے میرے بھائی ساتھیوں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کا انتظام کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے۔ ہلاکت و بربادی کا دوسرا ذریعہ سبب ہے فساد کا عام ہو جانا، فساد اور بگاڑ کا عام ہو جانا، اور اسی طریقے سے خباثت کا پھیل جانا۔ جب اللہ کی زمین پر فساد، بگاڑ، خباثت، شیطانیت عام ہو جاتی ہے تو ایسی قوم کو اللہ ہلاک و برباد کر دیتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آئیے دیکھیں، ہم دوسری قوموں کی مثال نہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سماج، مسلم سماج کو دیکھیں۔ مسلمانوں کے عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں اس طرح کے بگاڑ پائے جاتے ہیں کہ شاید اتنا بگاڑ کسی دوسری قوم کے اندر نہ ہو، یا ہو بھی تو فرق کیا رہ گیا ہمارا ان کے لیے۔ جب زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، خباثت اور گندی چیزیں عام ہو جاتی ہیں، تب اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے، ہلاکت و بربادی کا۔ آج ہے فساد کی نہیں، آج ہے فساد کی نہیں۔ فساد تو اتنا فساد اور ایسے ایسے فسادات ہیں کہ نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اگر نام لیا جائے تو آپ لوگوں کے فتوے سے میں پریشان ہو جاؤں گا کہ مسجد میں بھی اس طرح کی چیزوں کا نام لوگ لیتے ہیں۔ مولانا لوگ، فساد جب عام ہو جاتا ہے، گڑبڑیاں، گندگیاں، خباثت، شیطانیت جب عام ہو جاتی ہے اللہ کی اس پیدا کرتا زمین پر، تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی قوم کے ظلم اور زیادتی، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کسی گاؤں اور بستی اور ملک کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو اس بستی کے مالداروں کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کس چیز کے؟ فساد پیدا کرنے کے، بگاڑ پیدا کرنے کے۔ اور ظاہر سی بات ہے، گاؤں کے مالدار جب فساد اور بگاڑ، فسق و فجور میں لت پت ہو جاتے ہیں تو غریب لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے لگتے۔ دیکھ لیجئے، اکثر گاؤں میں، اکثر ملکوں میں بگاڑ اور فساد مالداروں کی وجہ سے آتی ہے، کرسی والوں کی وجہ سے آتی ہے، اور حکومت کے پاسبانوں کی طرف سے آتی ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے، جب مالدار لوگ فسق و فجور اللہ کی زمین پر عام کرنے لگیں گے تو غریب بھی ان کے پیچھے چلنے لگا گا کہ نہیں چلے گا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی زمین پر فسق و فساد برپا کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب چپک جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں تہس نہس کر دیتا، پیس کر کے آٹا کر دیتا، بالکل ختم کر دیتا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جن ملکوں سے بھی ہمارا تعلق، کیا ہم بالکل پیس دیے گئے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پیس دیے گئے کہ نہیں؟ ہر طرح سے اقتصادی، سماجی، سیاسی، دینی، ہر طرح سے ہم پیس دیے گئے ہیں کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ذرا ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں
ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ہمیں ہلاک و برباد کرنے کے لیے ظالم قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ غور کریں، سوچیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر۔ اسی طریقے سے امتوں کے ہلاک و برباد کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی نعمتوں کے شکریہ کے بدلے میں کرنے کو واجب کیا ہے وہ نہ کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ کے واجب کی ادائیگی نہ کرنا، یہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہلاکت و بربادی سے بچائے۔ آج اللہ کی کروڑوں نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں، لیکن نہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور نہ ہی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو جو واجب ہے، جو جو فرض ہے، اس کی ادائیگی بھی کما حقہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ بات غلط تو نہیں کہہ گیا میں؟ کتنے مسلمان ہیں، ہم لوگ بیٹھ کر کے دیکھیں، ہم لوگ کہنے والے سننے والے دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا جس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے کر رہے ہیں زبان سے اور عمل سے۔ ان نعمتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب کیا ہے، جتنی چیزوں سے بچنا ہمارے اوپر فرض اور واجب کیا ہے عمل ہے عمل، تب دشمنان اسلام کا روب دلوں میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دنیا بھر کا ٹیکس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فصلوں میں کمی ہوگی کہ نہیں؟ پیداوار میں کمی ہوگی کہ نہیں؟ فقر و فاقہ سے دو چار ہوں گے کہ نہیں؟ موتیں زیادہ ہوں گی کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک آیت میں، نہیں کئی آیتوں میں، ابھی میں نے مثال دیا کہ ایک بستی والے تھے، بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے، ہر چہار جانب سے ان کے پاس رزق کھچ کھچ کے آ رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوکمری ڈال دی اور ان کے دلوں میں دشمنان اسلام کا روب و دبدبا ڈال دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا نظام اور دستور۔ لہذا اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین پر ہر طرح سے خوشحال رہنا، ان نعمتوں کا زبان سے بھی سچے دل سے شکریہ ادا کریں اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کے رب نے، آپ لوگوں کے اللہ نے، آپ لوگوں کے اسلام نے، آپ لوگوں کے قرآن نے جو فرض اور واجب کیا ہے، چاہے کرنے کا معاملہ ہو اور چاہے بچنے کا معاملہ ہو، اللہ کے واسطے بچیے، ورنہ دنیا بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت میں ہمارے ہر عمل کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا۔ اگر ان خیرن فخیرن، اگر اچھا ہے تو اچھا برتاؤ، اگر برا ہے تو برا برتاؤ۔ ہلاکت و بربادی، یہ نہ سمجھے کہ ہلاکت و بربادی کا مطلب خالی زلزلہ آ جائے یا بجلی گر جائے۔ ہلاکت و بربادی کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ جن حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ سب ہلاکت و بربادی کے سامان ہیں، سب ہلاکت و بربادی کے سامان۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچانک بجلیاں گرا کے ہلاک و برباد کر دیتا ہے، طوفان نوح لا کر کے ہلاک و برباد کر دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے سسکا کر کے بعد میں ہلاک و برباد کرتا ہے۔ ہلاکت و بربادی کا چوتھا سبب آج کے دن ذرا میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم غیروں سے شکایت نہیں کریں گے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں گے یہ ہے کہ نہیں۔ ہلاکت و بربادی کا یہ سبب ہمارے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو چھوڑ دے، ورنہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔
وہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہلاکت و بربادی کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے لین دین میں کمی کرنا، نقص۔ لین دین میں دیا 10 روپے، لیا 10 روپے، دیا 9 روپے، لیا 1 کلو، دیا 900 گرام، نقص۔ پیسہ لیے 100 ریال کا یہ آئٹم لگائیں گے، لگایا کتنے کا؟ دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، آپ جانتے ہیں۔ اور ناپنے والی چیزوں میں، تولنے والی چیزوں میں کمی کرنا، ویل للمطففین۔ ناپنے والی چیزوں میں اور تولنے والی چیزوں میں کم تول کر کم ناپ کر دینا۔ آج چلے جاؤ پٹرول ٹنکیوں پر، ایک دن ایک صاحب نے گاڑی بھرایا، اللہ ان کے کمائی میں برکت دے، آگے چلے تھوڑا کانٹا نہیں چلا، مان نے پورا بڑھا کے نہیں بھرا۔ ہم نے کہا یا مسلمان ہے بھرنے والا؟ کہے ہاں مولانا، وہ میٹر ایسا ایسا کیے رہتے ہیں، 10 لیٹر ڈالو، کہو ڈالنے کو 9 ہی لیٹر ڈالتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو یہ چیز عام ہے۔ یہ جو پھل فروٹ بیچتے ہیں، بقالوں میں چلے جائیے، اللہ کی قسم اگر آپ جانچیں تو کتنے ناپ تول میں انصاف سے کرتے ہیں۔ اگر کانٹا بقالے والے کا صحیح ہے، 1 کلو کیلا ہم لینا چاہتے ہیں، تو ہم کیا چکر ہمارا رہے گا؟ 1.25 کلو تولیں گے اور بقالے والے کو بھائی 1 کلو ہے۔ اب وہ کسٹمر نہ ٹوٹے، اپنے کانٹے پہ بھی تولتا ہے تو چلو بھائی یہ کسٹمر، ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ قوم ہے، یہ غیر قوم کی عادت ہوتی ہے، غیر مسلموں کی یہ عادت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دین میں امانت داری کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، جس دین کو مان کر یا جس دین کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس بلند دین کا یہ حکم ہے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے تولو، کانٹا ایک دم سیدھے، ناپنا سیدھے، تولنا سیدھے۔ تو ناپ تول میں کمی یہ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، بلکہ امانت داری یہی ہے، چاہے تول کے دے چاہے تول کے لے، چاہے ناپ کے دے چاہے ناپ کے لے، امانت داری ہے کہ پورا دے، پورا پورا، کمی نہ رہے، بلکہ اگر جھکا ہوا کانٹا دے دے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امانت داری اٹھ جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طریقے سے فساد، ہلاکت و بربادی کا اس حدیث کے اندر ایک تیسرا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، اللہ کے بندوں کی حق کی ادائیگی نہ کرنا۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، نہ کفیل ہمارے حق کی ادائیگی کر رہا ہے اور نہ ہم کفیل کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں پوری امانت داری کے ساتھ، نہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کے اور دوسرے عام مسلمانوں کے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنا یہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ ہے، اور یہ چیز ہمارے اندر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ غیر قوم سے آ گئی۔ اسی طرح ہلاکت و بربادی کے سامان میں سے ایگریمنٹ کو توڑ دینا، عہد و پیمان کو توڑ دینا، وعدہ خلافی کو اپنا رویہ بنا لینا، ایگریمنٹ کو توڑ دینا۔ اور اسی طریقے سے 5ویں چیز حدیث کے اندر ہے اللہ کے حکموں سے اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لینا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لینا، یہ ہلاکت۔ جب اللہ کے حکم سے ایک بندہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا، منہ موڑ لے گا یا منہ بسورے گا یا عمل نہیں کرے گا تو اللہ ہی پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا ہے؟ عذاب ڈالے گا کہ نہیں؟ ہلاک و برباد کرے گا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ایک حدیث کا خلاصہ جو سنن بن ماجہ کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین،
اے ہجرت کرنے والی قوم، اے مہاجر لوگ، 5 چیزیں ہیں جب تم ان سے آزما لے، جب تمہاری ان 5 چیزوں سے آزمائش ہو جائے گی تو ہلاک و برباد ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، سنو، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، جب بھی کسی بھی قوم کے اندر فحش کی چیزیں، زنا اور بدکاریاں کی چیزیں عام ہو جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ کھلا یہ فواحش بدکاریوں کے کام کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاعون کی بیماری ڈال دے گا، بھوکمری اور درد کی بیماری ڈال دے گا۔ جب بھی کسی قوم کے اندر فحش کی چیزیں، فحش کاریاں، فحش سے مراد ہر طرح کی نافرمانیاں، خاص طور پر زناکاریاں جب عام ہو جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ کھلا زناکاری کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے گا طاعون کی بیماری سے، جس کا کوئی علاج جلدی نہیں ملتا، اور درد، مختلف انداز کے درد اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو حیادار بنے۔ آج فحشکاریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ تو زناکاریاں بالکل اس کا احساس نہیں ہو رہا، پڑوس کی لڑکی کو کوئی لے کے بھاگ گیا، پڑوس کو کوئی دے تو عام بات ہے۔ یہاں تک کہ بہت ساری ظالم حکومتیں تو اڈے خانے بنائے ہوئے ہیں، لائسنس دیے ہوئے ہیں۔ چلو بھائی، یہ تو ظالم حکومتوں کا کام ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر فحشکاریاں آ گئی کہ نہیں۔ یہ ناچ گانے کی چیزیں، میوزک اور گانے اور فلمیں وغیرہ وغیرہ دیکھنا، سننا، فارورڈ کرنا، یہ فحشکاری ہے کہ نہیں؟ کس اسلام نے اس کی اجازت دی ہے مسلمانوں کہ ہم گانے سنیں، ہم فلمیں دیکھیں، ہم ڈرامے سنیں، یا ہم فحشکاریاں پھیلائیں، یا ہم موقع ملنے کے بعد فحشکاریاں کریں؟ کس اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کس اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو یہ ہلاکت و بربادی کی چیزیں پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ پائی جاتی ہے۔ تب کیوں شکایت ہے ظالموں کے ظلم کا، جب ہم خود اللہ کی زمین پر فحشکاری پھیلاتے ہوئے، فحشکاری کرتے ہوئے ظالم ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر سوکھا ڈال دے گا، سوکھا، قحط سالی آ جائے گی۔ تو قحط سالی آ گئی، ہلاکت و بربادی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پیداوار نہیں ہو رہی ہے، ہلاکت و بربادی آ گئی نہیں آ گئی؟ اور کیا ہوگا؟ خالی سوکھا نہیں پڑے گا کہ یو پی والے جا کے گجرات سے خرید لائیں گے، بہت ایڈوانس اسٹیٹ ہے ہندوستان کا، صرف سوکھا ہی نہیں پڑے گا کہ آپ کے کھیتوں میں پیداوار نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا؟ وجور السلطان، حاکم کا ظلم اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ ایسا حاکم جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو قحط سالی کے ساتھ ساتھ اللہ محفوظ رکھ کے ظالم حاکم کو تمہارے اوپر حکومت کرنے کا اختیار دے دے گا، اور وہ ظالم حکومت حاکم وہ حکومت کرے گا، اور تمہارے اس بدعملی کی وجہ سے ہر طرح کا تمہارے اوپر ظلم کرے گا۔ چلاتے رہو، پھینکتے رہو، بھو بھو کرتے رہو، اس کے صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ ناپ تول میں کمی بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو، اور جب لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کی بارش ان سے روک لے گا، اور اگر چوپائے نہ ہو تو اللہ بارش نہ برسائے۔ چوتھا فساد اور ہلاکت کا سامان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی لوگ ایگریمنٹ کو توڑیں گے،
اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے، اللہ کے رسول سے جو ایگریمنٹ کیا، عہد و پیمان کیا ہے، جب بھی لوگ اس کو توڑیں گے تو ایسے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والوں پر، رسول سے عہد و پیمان کرنے والوں کے توڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ عہد و پیمان توڑنے والوں کو دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز حدیث کے اندر اللہ کے جب لوگ قرآن اور نبی کے سنت کے مطابق فیصلہ دینے اور فیصلہ لینے کا معاملہ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اختلاف ڈال دے گا جو ایک دوسرے پر ظلم کریں گے۔ جب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق معاملات میں فیصلہ کرنا لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپس ہی میں دشمنیاں پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا، ناچاکی پیدا کر دے گا۔ یہ ہے ہلاکت و بربادی کے سامان میرے بھائی ساتھیو۔ پانچواں سبب ہلاکت و بربادی کے، میں نے کبھی کہا تھا کہ وہ قوم جو دنیا میں عزت چاہتی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتی ہے، وہ قوم جو دنیا کے اندر عزت چاہتی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی چاہتی ہے، ایسی قوم کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جس طرح اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مسلم قوم کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ مسلم قوم کی نگاہ میں ہونا چاہیے دنیا کو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا سادھن اور ذریعہ۔ ہلاکت و بربادی کے سامان، اللہ کی قسم غور سے سوچیں تو ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک سامان یہ ہے دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور دنیا کے بارے میں بالکل خطرے کی خواہش اور دنیا میں ایک دوسرے پر جیت حاصل کرنے کا ٹینشن اور غم، دنیا کے بارے میں تنافس، اس کا ایک بقالہ ہے میرا دو کیوں نہیں، اس کے ایک بلڈنگ ہے میری تین کیوں نہیں، اس کے اتنی گاڑیاں ہمارے چار کیوں نہیں۔ اور جب انسان دنیا میں دنیا کے دولتوں کے بارے میں، دنیا کے آرام اور عیش و تنعم کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے، تب پھر نہ وہ حلال دیکھتا ہے اور نہ حرام دیکھتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں؟ نہ وہ حلال دیکھتا ہے اور نہ وہ حرام دیکھتا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر، دنیا میں اپنی فقر و فاقہ کو دور کرنے کا علاج جائز طریقے سے کرنا یہ منع نہیں ہے۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ جائز طریقے سے دولت کما کے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا یہ منع نہیں، اس کی مذمت نہیں ہے، لیکن دین کو پیچھے کر کے، دین میں سستی کر کے دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر، ٹینشن، غم، حرکت، یہ ہلاکت و بربادی کا سبب آج دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آج دنیا کے اندر کتنے ایسے بندے ملیں گے جو دین اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں، ہم سب، میں ہوں، آپ اپنی اصلاح کریں، کتنا ہمارے دل میں غم ہے، فکر ہے، کوشش ہے، دعا ہے کہ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں فلاں سے میں آگے بڑھ جاؤں، فلاں سے زیادہ نیکی کروں۔ کیا یہ احساس ہے؟ یہ شوق ہے اور ہونا چاہیے یہی۔ السابقون السابقون اولئک هم المقربون، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہی اللہ کے قریبی بندے اور اللہ کے نیک بندے اور اولیاء ہیں۔ کتنے پرسنٹ ہوں گے ہم سب دیکھ لیں، لیکن دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں کچھ بھی ہو، ہمیں فلاں سے آگے بڑھنا، ہمیں فلاں سے، چاہے جائز طریقے سے چاہے نہ۔ تو جب یہ چیز گویا ایسے لوگوں کے ہاں سب کچھ دنیا، حالانکہ سیٹھ جی کو فکر تھی 21 کا 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی 21 کا 10 کیجئے،
موت آ پہنچی کہ حضرت جانا یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، جس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ایک دن ایک لڑکے نے اپنے چچا سے فون پر کہا کہ چچا جان کیا آپ فکر مند ہیں کہ فلاں کا یہ بن جائے، فلاں کا یہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حلال ذریعے سے کر کے جائیں اور آپ کی اولاد اس پر اللہ کی نافرمانی کرے، فسق و فجور کرے۔ آج دنیا کے بارے میں جتنی ہمیں فکر ہے، میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں، کیا دین کے بارے میں اتنی فکر ہے؟ معاف کریں گے برا نہ لگے، معاف کریں گے برا نہ لگے، اگر فجر سے پہلے کفیل ڈیوٹی لگا دے یا اور ٹائم دے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ نہ بیماری کا بہانہ، نہ رات بھر سونے کا بہانہ، نہ سستی کا بہانہ، جبکہ ڈیوٹی میں سستی۔ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ فجر میں اٹھ رہے ہیں۔ اب تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی غیر مسلموں کی طرح، بالکل غیر مسلموں کی طرح جو ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہمارے شعائر کو ڈائنامائٹ کر دینا چاہتے ہیں، انہی کے روش پر چلے ہوئے جا کے دیکھو اذان ہوتی ہے اور کتنی دکانوں میں مسلمان کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ متوع کی گاڑی اب نہیں آتی، حالانکہ نام پوچھو تو مسلمان، ملک پوچھو تو مسلمان، لباس دیکھو تو مسلمان، چہرہ دیکھو تو مسلمان۔ واللہ ایک دن مجھے بڑا افسوس ہوا، میں عیسیٰ کی نماز رمضان میں پڑھنے جا رہا تھا، ایک آدمی ماشاءاللہ داڑھی رکھ کے ٹوپی لگائے آئے مسلمان، عشاء کے وقت رمضان میں بھی بیٹھا، ان سے بھی بیٹھ کے سامنے پان پوچھا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نیک ہیں دوسرے برے ہیں، جب برائیاں ختم کرنے کی ہماری کوششیں نہیں ہوں گی تب بھی فساد آ جائے گا، تب بھی ہلاک و برباد ہوگا۔ تو دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، اور دین کے معاملے میں چلو میں آتا ہوں، ایک ساتھ جگہ رہے، چلو بھیا نماز ہو گئی، چلو یار، چلو آتا ہوں یار، چلو آتا ہوں یار، ارے اب بیوی کا مسکال آ گیا، چلو آتا ہوں یار۔ کیا یہ بھی ہے کہ یہ سب میں پہلی سب میں پہنچتا ہے، زکات دینے میں آگے ہے، سچ بولنے میں آگے ہے، حق کا فیصلہ دینے میں آگے ہے، ظلم و زیادتی میں پیچھے، میں سچ بولنے میں اس سے آگے چلا جاؤں، حلال کمانے میں اس سے آگے چلا جاؤں، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے آگے چلا جاؤں، تو یہ فساد، یہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ اور محتاجی کا اندیشہ نہیں محسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر دنیا کو پھیلا دیا جائے، دنیا کو کشادہ کر دیا جائے، جیسے کہ تم سے پہلی قوموں کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے گئے اور وہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے تو وہ ہلاک ہو گئے، ایسے کہیں تم نہ ہلاک ہو جاؤ دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی۔ ہلاکت و بربادی کے اسباب اور ذریعے میں سے ہے بخیلی، کنجوسی، بخیلی اور کنجوسی، اور دنیا کے مال کی بہت زیادہ محبت، جس کو آپ لوگ مکھی چوسی کہتے ہیں، اور دنیا کو ہر طرح سے تھپی لگا لگا کے گن کے لگانا، نہ زکات ادا کر رہا ہے، نہ صدقہ کر رہا ہے، نہ بال بچوں پہ خرچ کر رہا، نہ مستحقین پہ خرچ کر رہا، نہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کر رہا ہے، لیکن دنیا کے دولت میں بخیلی، کنجوسی، یہ وہ یہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا واتقوا الشح، کنجوسی اور بخیلی سے بچو، کیونکہ کنجوسی اور بخیلی نے پہلی قوموں کو بھی ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ ہلاکت و بربادی کا ایک سامان اور ذریعہ اور سن لیجیے، سودی کاروبار۔ سودی کاروبار یہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے، چاہے وہ تھائیلینڈی ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ سٹا ہو، چاہے وہ سودی لین دین ہو،
یا سودی معاملات میں گواہ بننا ہو یا سودی بینکوں میں نوکریاں کرنا ہو، سود کے سارے یہ ہلاکت و بربادی کے سامان ہیں میرے بھائی۔ میں نہیں کہتا